وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، عوام اور اس کی غلط فہمیاں، اس عنوان سے ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 22 ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ کھانے پینے میں کیا چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے اندر غلط فہمیاں ہیں اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مسافر سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں، اس میں سے جو ان کو توشہ باندھتی ہیں روٹی، اس کو ایک ٹکڑا توڑ کر کے رکھتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی بہت شرعی معاملہ ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان کا کوئی جھوٹا ہے کھانا یا پانی، اگر اس کو پئیں گے تو آدمی کو شفا حاصل ہوگی، اور اس پر لوگوں نے ایک حدیث بھی جو ہے وہ گڑھ ڈالی کہ سور المومن شفاؤن، یہ حدیث بھی لوگوں نے گڑھی۔ حالانکہ آدمی کسی کا بھی جھوٹا پی لے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک تو انسان محترم ہے۔ اگر غیر مسلم بھی کسی لوٹے میں منہ لگا کے پانی پی لیا اور آپ نے اس جھوٹے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا، تو انسان ہمارے نزدیک محترم ہے، لہذا مومن کا جھوٹا بھی آدمی کوئی کھانا پینا چاہے کھا پی لے، لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں شفا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر قصاب نے گوشت دیا اور اس میں ہڈی نہیں ڈالی تو پورا گوشت مکروہ ہو جائے گا، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، اب اس کو ہڈی دار گوشت پسند ہوگا، اب وہ قصائی معنی نہیں ہوگا، تو انہوں نے اٹھا کر کے اس کو اسلام کا نام دے کر کے اس کو ٹینشن میں ڈال دیا، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بغیر ہڈی کا کھا لیں، ہڈی کا کھا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عصر، عورتیں خاص کر عصر اور مغرب کے درمیان انسان کا روزہ ہوتا ہے، لہذا عصر اور مغرب کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی چیز کھانی پینی نہیں چاہیے، ایک دم غلط بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا دل نہ چاہے کھائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ روزے کی کیفیت ہے، یہ ایک دم غلط ہے۔ کوئی روزہ پارٹ ٹائم نہیں ہوتا بھائی، روزہ پورا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو بہت سی خرافات غیروں میں ہے، وہ ہمارے یہاں بھی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک گرہن چاہے سورج کا ہو یا چاند کا ہو، جتنی باتیں بھی مشہور ہیں سب غلط ہیں۔ میں کس کا نام لوں؟ ہر علاقے میں الگ الگ باتیں مشہور ہیں۔ میڈیکلی لحاظ سے کسی کی کوئی پرابلم ہے، وہ بات آپ اس کو فالو کریں، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں۔ شریعت نہیں جانے، اس کا شریعت میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آپ ایسے وقت میں دعا کریں، استغفار کریں، نماز پڑھیں، یہ چیزیں ہیں۔ بقیہ جتنی چیزیں مشہور ہیں، کھانا نہیں کھانا، عورت باہر نہیں نکلنا، اس کو دیکھنا نہیں، وہ میڈیکلی لحاظ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے کسی چیز کی کوئی بھی چیز گرہن میں ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں مشہور ہے، جیسے میاں بیوی جھوٹا کھا لیتے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن اگر ایک کٹورے میں بیوی نے دودھ پی لیا اور اس کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ شوہر وہ دودھ نہیں پیتا، وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے دودھ پی لیا تو دودھ شریک بھائی بہن ہو جائیں گے، حالانکہ جس کی وجہ سے دودھ شریک بھائی بہن ہوتا ہے وہ بچپن میں پینے کی بات ہے، ایک عورت کا دودھ پینے کی بات ہے۔ یہ اب 60 سال کے ہو رہے ہیں، دودھ شریک بھائی بہن ہو جائیں گے کٹورے میں پی لینے سے، لہذا یہ بات بھی جہاں مشہور ہے ایک دم غلط ہے۔
اسی طریقے سے ایک بات میں بھی بہت زمانے تک یہ نہیں جانتا تھا، اور کئی مرتبہ پھر میں نے اس کی تردید کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں مٹی کھانا حرام ہے، حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مٹی کھانا حرام، میں نہیں کہہ رہا ہوں مٹی کھاؤ، لیکن یہ کہنا کہ مٹی کوئی کھا لیا تو حرام کھایا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ویسے جب عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہیں، تو کبھی ان کا دل مٹی کھانے کو چاہتا ہے، نیچرلی طور پر، فطری طور پر۔ اگر کوئی عورت نے کھا لیا تو مولانا صاحب کو حرام کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، مٹی کھانا حرام نہیں ہے۔ مٹی کھانا صحت کے لیے خراب ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حرام کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز بہت مشہور ہے ہم لوگوں کے علاقے میں بھی، اور آج بھی آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، کہ جب کوئی کھانا کھاتا رہتا ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ وہ کہتا ہے کہ آئیے کھانا کھائیے۔ ہمارے علاقے میں جواب کیا دیتے ہیں؟ بسم اللہ کرو۔ بعض لوگوں نے، بعض علماء نے تو اس پر بہت ہی سخت ترین فتویٰ دیا ہے کہ یہ ایک دم ناجائز ہے۔ کیا؟ بسم اللہ کہنا۔ اور ہم کیا سمجھ کر کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم کا سنت طریقہ ہے کہ جب کوئی کھانا کھا رہا اور آپ کو بلا لے تو آپ کیا بولیں؟ بسم اللہ کرو۔ ایک دم غلط ہے قطعی۔ بعض کتابوں میں تو حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت بسم اللہ کہنا ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے، حالانکہ اتنا سخت فتویٰ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بسم اللہ ایک دعا ہے۔ کس کے جواب میں کہا گیا ہے؟ کھانا والے نے جب بلایا تو ایک جواب اردو میں یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی صاحب آپ کھائیے، یہ ہو سکتا تھا۔ ایک دوسرا جواب یہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ آپ کھائیے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو کھانا آپ کھائیے کے جواب میں آپ نے بسم اللہ کو، دعا کو لا کے ڈالا، تو یہ بسم اللہ کی توہین ہے۔ حالانکہ ہمارے بعض علماء نے اس پر نکیر بھی کیا ہے، لیکن یہ ہمارے نزدیک جو مشہور ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے، یہ غلط ہے۔ ایک دم سنت طریقہ یہ نہیں ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ بول دیے بھائی بارک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، کھائیے، لیکن بسم اللہ کہہ کر کے اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ میں بڑا دیندار ہوں اور بڑی اچھی بات کر رہا ہوں، غلط ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حرام چیز پر، جیسے ایک آدمی رشوت لیا، اور رشوت اسے آپ کو معلوم بھی ہے کہ رشوت لیتے رہتے ہیں، تنخواہ بھی پاتے رہتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر رشوت والا ہماری دعوت کیا اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھا لیں گے تو چلے گا۔ حالانکہ رشوت ہے، بسم اللہ کہنے سے رشوت حلال نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی جانور حرام ہے، آپ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پورا قرآن پڑھ کر کے ذبح کر دیجئے تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدہ رکھ لینا کہ صاحب اگر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں تو وہ چیز حلال ہو جائے گی، ایک دم غلط بات ہے۔ حرام حرام رہتا ہے اور حلال حلال رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات ہے، اور جو 100% غلط ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کو اس لیے اپنے طور پر جائز کر لیتے ہیں کہ ہم اس پیسے کو صدقہ کر دیں گے، غریبوں کی شادی میں لگا دیں گے۔ یہ ایک بڑا لوگ، مثال کے طور پر بینک میں فکس ڈپازٹ پیسہ رکھا ہے، فکس ڈپازٹ میں بڑا سود آتا ہے کہ وہ جو پیسہ آئے گا ہم اپنا اصل لے لیں گے، اور 5,000 کا جو 7,000 بنا ہے وہ 2,000 کسی غریب کی شادی میں خرچہ کر دیں گے۔ یا ایک آدمی جوا کھیلا ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو حرام طریقے سے آئی ہیں، اور بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کو کیا کر دیں گے، صدقہ خیرات کر دیں گے۔ آپ نوٹ کر لیں اس بات کو، ثواب کمانے کے لیے، ایک جملہ بول رہا ہوں غور سے سنیں، ثواب کمانے کے لیے اسلام میں کوئی بھی گناہ کرنا الاؤ نہیں ہو سکتا۔ ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں غریب کی مدد کر کے، اس کے لیے ہم گناہ کریں، یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ واقعی میں غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں،
اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی بندہ ارادہ کرتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ نیک کام کر ڈالتا، آپ کا اکاؤنٹ اسی وقت کھل جاتا ہے اللہ کے ہاں اور نیکی چالو ہو جاتی ہے۔ غریب کو نیکی کمانا زیادہ آسان ہے بنسبت امیر کے۔ میرے جیب میں 100 روپے رکھے ہیں، میں نیت کروں کہ اللہ 100 روپیہ ہوتا تو میں غریب کی مدد کر دیتا، اور رکھے ہوں 100 روپیہ، میرا اکاؤنٹ چالو نہیں ہوگا جب تک کہ ہم پیسہ دے نہیں دیں گے۔ ایک غریب دیکھ کر پریشان ہو کر کسی سے اس کے دل میں تمنا ہوئی کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اس کو 100 روپے ضرور دے دیتا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں چالو ہو گیا، میرا اکاؤنٹ نہیں چالو ہوگا۔ تو غریب زیادہ کما سکتا، آپ نے نیت کر لیا کہ میں غریب کی مدد کرتا، آپ کا اکاؤنٹ چالو ہے۔ لہذا یہ پالیسی ایک دم غلط پالیسی ہے، اور اس کو اسلام کے نام پر کرنا اس سے بڑی جو ہے وہ غلطی ہے۔ اسی طریقے سے بعض جو حرام کمائی کے کماتے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، آپ ویسے بھی دیکھیں جو حرام کمائی والے ہوتے ہیں، بڑی تعداد تو نہیں لیکن ایک بڑی مطلب اچھی خاصی تعداد ہے، کہ وہ لوگوں کی دعوتیں بہت کرتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم جو حرام کما رہے ہیں نا، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو کھلا دیں گے تو ہو سکتا ہے کیا ہو جائے، برابر سرابر ہو جائے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی تک تو ایک گناہ کر رہا تھا، اب 2 گناہ کر رہا ہے۔ ایک گناہ تو یہ کیا جو حرام کمایا، دوسرا گناہ یہ کیا کہ ایک اچھے آدمی کو آپ نے حرام کھلایا، یہ دوسرا گناہ ہوا۔ جان بوجھ کر کے کسی شخص کو، ہمارے ہاں تو فتویٰ ہے کہ جانور کو بھی حرام آپ ہاتھ سے نہ کھلائیں، آپ چھوڑ دیں وہ کھا لے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرغی مر گئی، حرام کی تجارت، حرام کسی کو کھلانا، مرغی مر گئی، مردہ ہمارے نزدیک کیا ہے، حرام ہے۔ آپ بڑے ہی اچھے کہ چلو یار کتا گھر میں ہے اس کو کھلا دیں گے، آپ ایسا نہیں کریں، آپ رکھ دیں کوئی بھی کھا لے، آپ اپنے ہاتھ سے حرام کسی کو کھلائیں نہیں۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب حرام کمایا اور دعوت کر رہا ہے، تو ایک گناہ تو حرام کمائی کا ہوا، دوسرا گناہ کس کا ہوا کہ آپ نے جو صحیح آدمی کو لے جا کر کے کیا کر دیا، کھلایا۔ کتا حرام کھاتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، آپ اس میں انوالو نہیں ہوئیے۔ جیسے پہلے زمانے میں، ابھی تو خیر کم ہو گیا، ہمارے ہاں گاؤں میں بھی ہوتا تھا کہ جب جانور مر جاتا تھا تو چمکٹیا کو بلا کر کے جانور بیچا جاتا تھا کہ یہ آپ لے جائیے، 100 روپیہ دو، جو بھی ہوتا تھا۔ حالانکہ ہمارے نزدیک مردار کی تجارت کیا ہے، بے کیا ہے، حرام ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ لے جائے، چمڑا نکالے، جو جی چاہے کرے، لیکن آپ اس کی تجارت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چیز حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دسترخوان کا لال ہونا سنت ہے اور بہت افضل ہے، اس لیے آپ دیکھیں عموماً دسترخوان جو کپڑے والے آتے ہیں وہ کیسے کلر میں ہوتے ہیں، وہ لال ہوتے ہیں۔ ایسا آپ لال لے لیں، آپ کو لال پسند ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لال ہونا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرا کلر نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کر کے لال دسترخوان خریدنا، لانا اور ہم اس پر جو ہے اس کو استعمال کرنا یہ سمجھ کر کہ یہ سنت ہے یا اس کی فضیلت ہے، یہ بات غلط۔ بعض لوگوں نے لال دسترخوان پر حدیثیں بھی بنا ڈالی۔ پبلک جو کنفیوز ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک پبلک کے اندر کہیں نہ کہیں سے اوپر سے بڑا معاملہ ہوا رہتا ہے اور وہاں سے کنفیوز ہو کر کے کہاں تک آ جاتی ہے، بات عوام میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ عورتیں، پہلے تو زیادہ تھا اب تو خیر بہت کم ہوا ہے، کہ عورتیں مرد سے پہلے کھانا نہیں کھا سکتی۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، پہلے مرد کھا لیں گے پھر کون کھائے گا، عورتیں کھائیں گی۔ حالانکہ اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جس کو جب بھوک لگی کھا لے، بچہ کھا لے، کوئی بھی کھا لے، یا عورتیں بعد میں کھائیں، مرد پہلے کھائے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا گیا ہے تو یہ بات ایک دم غلط ہے کھانے پینے کے معاملے میں۔ اچھا، اسی طریقے سے کھانے کے بارے میں
یہ بھی ایک عوام میں مشہور ہے، ہو سکتا ہے ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور نہیں ہو، کہ جب کھانا پک جائے، خاص کر فنکشن کے موقع پر، شادی بیاہ عقیقہ، تو جب تک اس کھانے پر فاتحہ نہ پڑھ دیا جائے تب تک کوئی کھا نہیں سکتا کھانا۔ یہ بھی ایک دم غلط بات ہے۔ پہلی بات تو اس پر فاتحہ پڑھنا یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر واقعی میں آپ کے گھر میں فنکشن ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ کھانا ہم غریب کو نکال کے دے دیں، آپ کو جو نکالنا ہے نکال کر کے کھانا کسی محتاج کو دے دیں، لیکن اس میں سے کوئی کھا نہیں سکتا، نکال نہیں سکتا جب تک کہ حضرت جو ہے وہ ہاتھ نہ اٹھا دیں، یہ ایک دم غلط عقیدہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا